اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ انشقاق بھی مکی سورہ ہے اور اس کو سورہ انشقاق کہا گیا اس لفظ کی وجہ سے جو پہلی آیت میں موجود ہے، بسم اللہ کے بعد انشقت، وہ آسمان کی نسبت سے ہے اور شگافتہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، انفطرت، جس کی وجہ سے سورہ انفطار کا نام انفطار رکھا گیا، اور یہ اس سے ملتا جلتا آغاز ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ آسمان کے شگافتہ ہونے کا، اس کا پھٹنے کا ذکر کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اذا السماء انشقت، وہ وقت جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی، آسمان شگافتہ ہو جائے گا یعنی آسمان میں دروازے بنتے ہوئے نظر آئیں گے، آسمان میں جو ہیونلی باڈیز نظر آتی ہیں، اجرام فلکی، یہ سب کولیپس کر جائیں گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس ایک عنوان کے ماتحت آ جاتا ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہ کرنا ہی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آسمان سے اور آسمان میں موجود یہ جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں، کسی قسم کے ڈیویشن کی، انحراف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ان کو تو جس طرح سے پروگرام کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کو چلنا ہے۔ جب ان ہیونلی باڈیز کو ایک پروگرام دیا گیا کہ مثلا سورج نے اپنی روشنی پہنچانی ہے، تو سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے۔ اور اب اگر مثال کے طور پر یہ اعلان ہو گیا قیامت کے قرب میں، قریب میں، کہ سورج بے نور ہو جائے یا سورج گر جائے یا ستارے جو ہیں وہ کولیپس کر جائیں، چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے، تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے۔ تو آسمان پر بھی خدا کا حکم چل رہا ہے اور وہ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی کریں گے کہ جب اسے شگافتہ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ وہ حقت، اسے یہ کرنا ہی چاہیے تھا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو اس کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے گی اور خود خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یعنی جب یہ ایسا ہوگا تو گویا پروردگار عالم کا اس کے اوپر تبصرہ ہے کہ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اب آسمان میں بھی پروردگار عالم کے حکم سے انحراف کرنے کی کسی کی مجال نہیں ہے، اور زمین میں بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ پروردگار عالم کے حکم سے انحراف کرے۔ جب قیامت آئے گی تو زمین بالکل جس طریقے سے پہلے خدا کے حکم کی پابند تھی، اسی طریقے سے اب بھی پابندی کرے گی۔ اب اس کے اندر یہ غور طلب ہے کہ کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین کو ایک بہت بڑے میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جب پہاڑ اس کے اوپر ہیں، وہ پہاڑ تو ہبا منصورہ ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، اور جو سمندر تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اب یہ زمین جو ہے اسے بالکل ایک وسیع میدان بنا دیا گیا، اور اسی سے بہت سے علماء نے اس بات پر استدلال بھی کیا ہے کہ جو میدان حشر سجے گا وہ اسی زمین کے اوپر سجے گا۔ یعنی زمین کو کھینچ کر، اور اس میں ممکن ہے کہ اس کی گولائی کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ ایک میں احتمال کے طور پر بات کر رہا ہوں، اور اس کو اور کھینچ کر بڑا کر دیا جائے اور زمین ہی کو پورا میدان حشر بنا دیا جائے، قیامت کا میدان یہیں پر سجے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ زمین کے اندر جتنے مردے دفن کیے گئے ہیں، جو امانتیں زمین کے اندر رکھی گئی ہیں، وہ سب کی سب باہر آ جائیں گی۔ مردے بھی باہر آ جائیں گے، پروردگار عالم انہیں زندہ کر دے گا اور وہ اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو زمین کے اندر معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، کانوں کے اندر ہیں، پیٹرول ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ سب کا سب بھی زمین سے باہر آ جائے گا۔ زمین ان سب کو باہر نکال دے گی، ان خزانوں کو، اور ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اسے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اسے ایسا کرنا ہی چاہیے، وہ کرے گی اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد، قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو اپنے پروردگار کی طرف
لازماً اس کے یہاں حاضر ہونے والا ہے، تو زبردستی کھینچا چلا جا رہا ہے۔ قادحن الی ربک، کھینچا چلا جا رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، قدحن فملاقی ہے، تو اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ اس کا اینڈ یہ ہونا ہے کہ تجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور ملاقات کرنی ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ کچھ کو احساس ہوتا ہے، کچھ کو احساس نہیں ہوتا ہے، کچھ اپنے اس فطری احساس کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا میدان قیامت میں ہوگا نہیں، اور اس میدان قیامت کا مقدمہ اسی دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں آتے ہوئے انسان جن مراحل سے گزرتا ہے، وہ باپ کے نطفے سے لے کر شکم مادر کے مراحل ہوں، پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر آنے کا مرحلہ ہو، پھر اس کے بعد بچپنے کا دور، بچپنے کے دور کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا۔ یہ تمام تغیرات، یہ تمام تبدیلیاں در حقیقت ایک حرکت ہے، رفتار ہے کہ جو انسان فالو کر رہا ہے، اور اس کے اندر اس کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ یعنی بالآخر وقت نے گزرنا ہے، اور وقت کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہونے ہیں، اور اسے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک موقع آئے گا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے گا۔ یعنی یہ انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بچہ ہی رہے، یہ انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جوان ہی رہے، یہ بھی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بڑھاپے ہی کی حالت میں اس دنیا میں باقی رہے، بلکہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو یہاں پر انسان کا اختیار نہیں ہے، اختیار ان ایکشنز کے اندر ہے، ان فیصلوں کے اندر ہے کہ جو اس مرحلے سے گزرتے گزرتے اسے لینے ہیں، انجام دینے ہیں۔ اس میں چاہے تو وہ ہدایت کے مطابق اپنے ایکشنز کو مرتب کر لے، اور چاہے تو اس کی خلاف ورزی کر لے۔ بہرحال اس پروسیس سے گزرنے کے بعد قادحن الی ربک قدحن فملاقی ہے، اسے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور ملاقات کرنی ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں، تو یہ علامت ہوگی کہ معاملہ اس کا بالکل درست ہو گیا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو عنقریب اس کا حساب کیا جائے گا، اور بڑا آسان اس کا حساب کیا جائے گا۔ یعنی نامہ اعمال کی سرسری جانچ کر لی جائے گی، اس کی جو اسیسمنٹ ہے اس کے اندر دقت نہیں کی جائے گی، اس میں قابل گرفت چیزیں ویسے بھی نہیں ہوں گی کہ ان کے متعلق پوچھ گچھ کی ضرورت ہو اور اسے جواب دہی کرنا پڑے، لیکن اگر کچھ ہوگا بھی تو اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، بہت سی لغزشیں پروردگار ویسے ہی معاف کر دے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ پلٹے گا اپنے اہل کی طرف بہت خوش، یعنی اپنے فیملی ممبرز کی طرف۔ اب یہ فیملی ممبرز کون ہوں گے؟ یاد رکھیے گا یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کے دنیا والے فیملی ممبرز بھی جنتی ہوں گے، یعنی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہوں گے۔ تو بات بالکل واضح ہے کہ اپنے اہل کی طرف یہ پلٹے گا اور بہت خوش خوش پلٹے گا۔ لیکن اگر اس کے فیملی ممبرز جو دنیا والے تھے وہ وہاں اہل جنت میں شمار نہیں ہوتے، تو بہرحال دوسرے تو ہیں کہ جو اس کے اہل شمار ہوں گے، وہ حور بھی ہو سکتی ہیں، غلمان بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر تیسری بات یہ کی گئی کہ دوسرے جو اہل جنت ہیں وہ ان کی طرف پلٹے گا اور خوش خوش پلٹے گا، یعنی جن کے جنتی ہونے کا پہلے اعلان کر دیا گیا ہے وہ ان کی طرف پلٹے گا کہ یہ سب کے سب ایک اہل شمار ہو رہے ہیں، یعنی ایک فیملی شمار ہو رہے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ وہ کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ چلائے گا کہ ہائے تباہی، یعنی میں برباد ہو گیا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گا، اس کو داخل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رائٹ ہینڈ کے مقابلے میں تو لیفٹ ہینڈ ہونا چاہیے، جس کا دوسرے مقامات پر ذکر بھی ہے، تو پھر اس کے بعد پیٹھ کی طرف سے اس کو اعمال نامہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں مفسرین کی یہ رائے بہت صائب محسوس ہوتی ہے کہ چونکہ اس کا ایک علامتی مطلب تو واضح ہے، جس کو رائٹ ہینڈ میں اس کا نامہ عمل دیا گیا یہ اس کی کامیابی کا اعلان ہے، اور جس کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ناکام ہو گیا، اور وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اگر کسی کو لیفٹ ہینڈ میں نامہ عمل دیا جا رہا ہوگا تو وہ لینا نہیں چاہے گا، اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر لے گا، اور جب اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے کہ بہرحال وہ وہاں پر پکڑ سے بچ تو نہیں سکتا، تو پیچھے ہی کی طرف سے لا کر اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا۔ اب پروردگار فرماتا ہے کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا۔ تو خوش ہونے پر کیا پروردگار عالم کو اعتراض ہے؟ اس کا خوش ہونا حق بجانب نہیں تھا، یعنی اس کا خوش ہونا بالکل ویسا ہی تھا جیسے پچھلے سورے کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک طرف یہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے گھر واپس جاتے تھے تو بھی اس کو لطف لیتے رہتے تھے،
وہ جو استہزاء کرتے تھے، وہ ریڈیکیول کرتے تھے، موکری کرتے تھے، اس کے اوپر یہ لوگ اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی لطف اندوز ہوتے تھے اور وہاں پر بھی اس سے متعلق نگیٹو باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایسا خوش ہونا ہے کہ جو حق بجانب نہیں ہے، جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اور اس کا خیال یہ تھا کہ ہرگز اس کو پلٹنا نہیں ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس کی جتنی عیاشی کرنی ہے کر لو، دنیا کے اندر کوئی دوسری دنیا نہیں ہے اور کہیں کچھ پلٹنے کا معاملہ نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا، وہ خدا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ فلا، تو نہیں، پھر ایک تھوڑا سا پوز آئے گا کہ یعنی جو انہوں نے سوچا وہ غلط تھا، ان کا یہ سوچنا کہ انہیں نہیں پلٹنا ہے یہ بالکل غلط تھا۔ اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی کہ جب وہ اور جو وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم کھاتا ہوں جب وہ بدر کامل ہو جائے، فل مون ہو جائے، پورا ہو جائے۔ اب یہ جو تین قسمیں ہیں پہلے تو ان کو سمجھ لیجئے۔ شفق کا مطلب تو واضح ہے کہ جب دن ڈھلتا ہے اور رات سے وہ قریب ہو جاتا ہے تو جو آسمان کے اوپر سرخی آتی ہے اس کو شفق کہا جاتا ہے۔ اور رات کی قسم، اور جو وہ سمیٹ لیتی ہے، جیسے ہی رات آتی ہے تو رات کا آنا اس بات کا پیغام ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جائیں۔ ظاہر ہے کہ اکثر افراد اپنی نوکریوں سے رات کے قریب قریب واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چاند کی قسم کہ جب وہ بدر کامل ہو، فل مون ہو جائے، پورا چاند بن جائے۔ تو اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مراحل ہیں کہ جن کو اس نے طے کیا۔ ایک تو شفق کہ پورا دن جو ہے مکمل ہو گیا اور اب رات آنے والی ہے۔ خود رات، اس رات کے اندر بھی وہ تمام افراد اور وہ تمام پرندے کہ جو دن بھر مصروف رہے، وہ گویا سمٹ کر آ رہے ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف۔ اور چاند کی قسم، چاند جو ہے وہ آہستہ آہستہ، ہر رات میں فل مون نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو کریسنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہلال نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایسی رات آ جاتی ہے کہ جس کے اندر وہ فل مون بن جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب مختلف مراحل کو طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب پروردگار عالم جواب قسم لا رہا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے آگے بڑھو گے، تمہیں یقیناً یہ تمام مراحل طے کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان مراحل کو اگنور کر دو۔ ایک منزل طے کرو گے، اس کے بعد دوسری منزل آ جائے گی، اور دوسری منزل طے کرو گے، تیسری منزل آ جائے گی، یہاں تک کہ وہ آخری منزل آ جائے گی جہاں پر تمہیں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹنا ہو۔ یہ پیچھے ہم پڑھ کر بھی آئے کہ قادحون الی ربک قدحن فملاقی ہے، تو یہاں پر ایک دوسرے انداز سے اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس طرح کہ ان کا ذکر آیا تھا کہ جن کا یہ گمان تھا کہ ان کو واپس پلٹنا نہیں ہے، تو پروردگار فرماتا ہے کہ تمہارے سامنے یہ منظر آ رہے ہیں کہ دن کو اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے رات میں، اور رات سے پہلے شفق کا ایک درمیان میں بفر آتا ہے، اس کو بھی اس نے کراس کرنا ہے۔ اور پھر جب تم رات میں دیکھتے ہو تو تمہیں نظر آتا ہے کہ صرف رات نہیں ہے، بلکہ رات کے اندر تمہیں دکھائی دیتا ہے کہ رات چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے، وہ بھی مختلف مراحل کو طے کر کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ پرندے جو ہیں وہ اپنی سرگرمیوں کو ختم کر کے سمٹ کر اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے۔ اسی طرح چاند کو تم دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے وہ ہلال تھا اور آہستہ آہستہ بدر کامل بن گیا، فل مون بن گیا۔ تو یہ تمہارے سامنے جس طریقے سے مختلف فیزز ہیں، اسی طریقے سے تم خود مختلف فیزز سے گزر رہے ہو، روز کی بنیاد پر بھی اور اپنی زندگی کے اندر مختلف مراحل۔ دنیا میں آئے بچپنا، جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد اگلا مرحلہ۔ اب اگر تم اس دنیا کے اندر ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزار لو گے تو روحانی اعتبار سے بھی تم ایک طبقے کے بعد دوسرا طبقہ طے کرو گے، ایک منزل کے بعد دوسری منزل پر آ جاؤ گے۔ فما لہم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، یہ سجدے میں نہیں جاتے۔ اس موقع پر سجدہ کرنا مستحب ہے، تاکید تو بہت زیادہ ہے، لہذا ہم بھی سجدہ کریں گے اور آپ بھی اگر اس موقع پر سجدہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ البتہ یہ سجدہ واجب نہیں ہے، واجب سجدے 4 ہیں جن کا اپنا مقام ہے۔ تو بس ایک لمحے کے لیے ہم ذرا رکیں گے تاکہ سجدہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا انہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف منزلیں
دن طے کر رہا ہے، رات تک پہنچ رہا ہے، چاند مختلف منزلیں طے کر رہا ہے، اسی طرح سے تم کو بھی منزلیں طے کرنی ہے۔ یہ ایمان لے آئیں تو روحانی اعتبار سے بھی منزلیں طے کریں گے، ورنہ پستی کی جو منزلیں ہیں وہ طے کرتے چلے جائیں گے۔ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوتا کیا ہے، واٹ اٹ از اینڈ واٹ آٹ ٹو بی، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ایمان لے آتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ یہ جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور خدا خوب جانتا ہے جو یہ بھر کے محفوظ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ گھاٹا اور خسارہ ہے کہ جو یہ محفوظ کر رہے ہیں، دلوں کے اندر بغض ہے، نفاق ہے، کفر ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے جو دنیا کے معاملات ہیں انہی کو دیکھ رہے ہیں تو اسی کو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے لیے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب یہ کتنا بڑا طنز ہے کہ پروردگار عالم دردناک عذاب کے لیے خوشخبری کا لفظ استعمال کریں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا وہ مطمئن رہیں۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غیر ممنون یعنی غیر منقطع، پھر ان کے لیے دائمی اجر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے اندر رہیں گے۔ الحمدللہ، اگرچہ آیت نمبر 21 پر صفحہ مکمل ہوا تھا، مگر جیسے کہ پہلے ہی ہم نے عرض کیا تھا کہ بعد کی جو آیتیں ہیں 22، 23، 24 اور 25 اس کو بھی ابھی ہم نے مکمل کرنا تھا تاکہ یہ ایک نشست میں سورہ انشقاق مکمل ہو جائے۔ الحمدللہ یہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔